حضرت فخر جہاں دہلوی، اور یہ حضرت فخر جہاں دہلوی یہ معار شریف والوں کے پیر ہیں دلی میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، میں دلی میں جب حاضر ہوا تو میں ان کے مزار پہ گیا تو پتہ لکھا کیا وہاں، حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی۔ میں کہ ساڑھے پاکستان تھے حضرت مولانا نو پیر مندا ہی کوئی نہیں، تو حضرت مولانا کا پیر سے کیا تعلق ہے؟ جو حضرت مولانا ہو وہ تو پیر نہیں، اس کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ کبھی مولانا نہ ہو۔ اللہ خیر کرے سارے علم لدنی والے، اللہ ماشاء اللہ ہم ان چیزوں کے قائل ہیں۔ پر دیکھو نا، اگر میرے نبی دین پڑھاتے تھے اور صحابہ پڑھتے تھے تو دین پڑھنے پڑھانے کو تم طریقت سمجھتے ہی نہیں۔ یہی تو حسن ہے سارے کا سارا، یہی تو وقار ہے۔ اللہ کرے اس طرح کے آستانے ہوں جہاں درس نظامی والوں کی دستاریں ہو رہی ہیں یا حافظوں کی دستاریں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین تو کہہ دیں۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی جامع مسجد دلی میں خطبہ دیتے تھے، بہت بڑے صوفی تھے، اور اللہ نے انہیں کرامت عطا فرمائی تھی کہ ان کے سامنے جو شخص آتا تھا نا، اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے۔ بندہ آ کے کھڑا ہوتا تو ہاتھ اٹھا دیتے، کہتے یا اللہ یہ بے اولاد ہے، دعا کرانے آیا ہے۔ اور اب میرا سنی بھی دلیل سے مانتا ہے نا، اب اسے بھی دلیل دینی پڑتی ہے، اب میں دلیل دوں گا تو آپ مان جائیں گے۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ جو بندہ سامنے کھڑا ہوتا نا تو حضرت شیخ فخر جہاں دہلوی فرماتے اے اللہ بے اولاد ہے، دعا کرانے آیا۔ دوسرا آتا تو کہتے اللہ بے روزگار ہے، دعا کرانے آیا۔ شہرت بڑی ہو گئی، جب کسی صالح آدمی کی شہرت زیادہ ہوتی ہے تو حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بادشاہ وقت کو پریشانی لگ گئی کہ یہ مولانا پیر اگر مضبوط ہو گئے میری حکومت کے لیے خطرہ ہی نہ بن جائیں۔ انہوں نے ایک چال چلی، طوائف تھی دلی کی، اس کو کچھ پیسے دیے، اسے کہا تو نے ایکٹنگ کرنی ہے اور اس بابے کو بدنام کرنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ وہ آ گئی تیار ہو کے، اور مخلوق آپ کو پتہ ہے بڑی فنکار ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں یہ سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ تھوڑی باز آتے ہیں، وہ طوائف تھی، وہ تیار ہو کے آ گئی۔ حضرت جمعے کی نماز پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے تو ہزاروں کا مجمع تھا، ادھر بھی لوگ ادھر بھی لوگ، باتیں سنتے جا رہے ہیں اور رستہ بنتا جا رہا ہے۔ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو وہ بن سور کے سج کے سامنے آ کے کھڑی ہو، تیار ہے۔ سلام کے بعد گفتگو اس طرح اس نے شروع کی جیسے بڑی پرانی جاننے والی۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے؟ کچے پکے مرید ہر دور میں ملتے ہیں، کچے پکے مرید ہر دور میں ملتے ہیں۔ جو کچے پکے تھے وہ سوچنے لگ گئے کہ بابا رات کو کہاں ہوتا ہے، نہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں یہ کدھر ہوتے ہیں رات کو۔ تو فوراً کہنے لگی حضور معاف کرنا، اس وقت آنا مجبوری تھی، وہ رات جب آئے تھے نا آپ میرے کوٹھے پہ تو کھوٹے سکے دے گئے، اندھیرا تھا، ابھی بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، تو حضور یہ کھوٹے سکے رکھ لیں، میں نے سودا لینا ہے۔ رب کریم اپنے بندوں کو بہت بڑا حوصلہ دیتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے، بہت بڑا ظرف ہوتا ہے ان لوگوں کا بڑا۔ اس نے جب اپنی پوری اداکاری کر لی تو حضرت فخر جہاں دہلوی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اصلی سکے نکالے اور اس کی طرف بڑھا کے نا تو 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او میری بیٹی، کھوٹے سکے دے جا پتر، اصلی والے لے جا، اور دوبارہ ضرورت پڑے نا تو پریشان نہ ہونا، آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ تمہیں کھلا ہوا ملے گا۔ یہ لفظ کہہ کے نا تو تیزی کے ساتھ حضرت تیزی کے ساتھ سیڑھیاں اتر گئے۔ چند منٹ وہ سکتے میں رہی، چند منٹ سکتے میں رہی اور پھر دوڑ کے آئی۔ حضرت ابھی جا رہے تھے، آگے سے آ کے نا تو پیروں میں بیٹھ گئی اور اس درد سے روئی کہ سخت دل لوگ بھی رو پڑے۔ کہنے لگی او بابا یہ بتا تو کس مٹی کا بنا ہے، کس صندل اور کس کستوری سے تیرا وجود بنا ہے؟ میں وہ بی بی، اسے کبھی کسی نے بیٹی سمجھا ہی نہیں، بہن سمجھا ہی نہیں، سارا دلی مجھ پر گندی نظریں ڈالتا ہے۔ بابا تو کس صندل کا بنا ہے؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور تو نے مجھے لتھڑی ہوئی کو بیٹی بنا لیا ہے اور 3 دفعہ بیٹی کہہ دیا ہے۔ یہ لفظ کہے، نقاب اٹھایا،
اور اپنے چہرے پہ اوڑا، کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے، اب طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، اپنے مکان کو مسجد بناؤں گی، قیامت تک وہاں سے محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑیں گی۔ وہ میرے بھائی اگر اتنا چھوٹا ظرف رکھو گے تو بہت ساری دنیا تو ویسے نکل جائے۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا ظرف اور تھوڑا نا ذائقہ لینا سیکھیں۔ بس کریں، اب کتنی دیر تک ہم صرف سیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے؟ زمانہ بیت گیا نا بتاتے ہوئے کہ ایک حرف پڑھے قرآن پاک کا تو 10 نیکیاں ملتی، تو پڑھنا کس دن ہے؟ بولے